بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نہ پڑھنے والا بھی جنت میں۔ دوستو، جنگ خیبر اسلام کی بہت مشہور جنگوں میں سے ایک ہے۔ یہ جنگ مدینے کے آس پاس رہنے والے یہودیوں کے ساتھ لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے یہودیوں کی بستی سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈالا تھا۔ وہاں پر ایک غریب چرواہا کسی یہودی سردار کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس چرواہے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی یہاں اپنی لشکر کے ساتھ موجود ہیں تو اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے اور کیسے عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا تو اس نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آخر تمہارے سردار کون ہیں اور اس وقت وہ کہاں ہیں؟ تو مسلمانوں نے اس چرواہے کو بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم وہاں چلے جاؤ، ہمارے سردار اسی خیمے میں موجود ہیں۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیمہ بہت ہی سادہ سا تھا۔ چرواہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنے بڑے سردار اس معمولی سے خیمے میں کیسے رہ سکتے ہیں۔ وہ تو بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہوں گے۔ لیکن جب وہ خیمے کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار کیا گیا تھا۔ پھر وہ چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چرواہے نے کہا کہ سردار، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا مقام اور حیثیت کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہ چرواہا بہت حیران ہوا، کیونکہ اس وقت دوسری قوموں میں غریب لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان سے دن بھر جانوروں کی طرح کام لیا جاتا اور شام کو بہت تھوڑا سا کھانا دے کر انہیں جنگل میں سونے پر مجبور کیا جاتا۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے کہا کہ اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے تو وہ چرواہا بہت حیران ہوا کہ آخر اتنے بڑے سردار کا میں ایک غریب چرواہا بھائی کیسے بن سکتا ہوں۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا، کیا آپ مجھ سے سچ کہہ رہے ہیں؟ میں تو ایک غریب اور کالے رنگ کا آدمی ہوں، آپ اتنے بڑے سردار ہیں تو آپ میرے جیسے غریب انسان کو بھائی کیسے بنائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اس چرواہے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں ایمان لائے ہو، نہ ابھی نماز کا وقت ہے، میں تم کو نماز کا حکم دوں، اور نہ ہی رمضان کا مہینہ ہے جو میں تم کو روزے رکھنے کو کہوں، بلکہ اس موقع پر تو صرف جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اس لیے تم بھی جہاد میں شامل ہو کر مسلمانوں کا ساتھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ چرواہا مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اس چرواہے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ اگر میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کے خاطر جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئی
تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ پہلے تم ایک کام کرو، جس یہودی کی بکریاں لے کر یہاں چرانے آئے ہو، جاؤ اور اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کے لیے اس لیے حکم دیا کیونکہ وہ چرواہا معاوضے کے طور پر ایک یہودی سے بکریاں چرانے کے لیے لایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ پہلے اس مسلمان چرواہے سے کہا کہ جاؤ اور اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ مسلمان چرواہا جلدی سے اس یہودی کو اس کی بکریاں واپس کر کے آ گیا اور پھر جہاد میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھا تو اس کی وجہ معلوم کی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس جنگ میں ہم مسلمانوں کی طرف سے ایک انسان بھی شہید ہوا ہے جسے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ جب صحابہ کرام کے بتانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ تم صحیح کہتے ہو کہ اس شخص کو تم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اسے جانتا ہوں، یہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں نہ تو کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی روزہ رکھا، لیکن اس کی ضمانت میں خود لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس پر دوزخ حرام ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو تھوڑے سے وقت میں جہنم والی زندگی سے نکال کر جنت والی زندگی میں شامل کر دیا۔ نہ اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کبھی زکوٰۃ دی اور نہ ہی کبھی کعبے کا طواف کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ اگر خاتمے کے وقت نیت اچھی ہوئی تو جنت ملے گی اور اگر نیت بری ہوئی تو جہنم ملے گی۔ ہمیں حدیث و قرآن میں بہت سی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں۔ کئی لوگ ساری زندگی اللہ کے نافرمان رہے لیکن موت سے کچھ وقت پہلے ایمان قبول کر کے جنت میں جانے کے حقدار بنے، اور بہت سے لوگ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے لیکن موت کے وقت نافرمان بن گئے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ پہلے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔